بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے نماز کی پابندی کرنے کا طریقہ پیش کر رہا ہوں۔ سائل نے سوال کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب مجھے نماز کا پابند بننے کا طریقہ بتا دیجئے کہ نماز کا پابند بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا، اور جو نماز غفلت یا سستی کی وجہ سے چھوٹ چکی ہے ان کا کیا حکم ہے؟ کیا ان کو بھی پڑھنا ہوگا یا وہ معاف ہو گئی؟ کیا حکم ہے شریعت کا؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو قرآن کی کچھ آیتیں پیش کرتا ہوں، آپ ان آیتوں پہ دھیان دینا، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سورہ مدثر میں فرماتا ہے، 29واں پارہ آپ کھول کے دیکھیں، پتہ لگے گا۔ 29ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، حساب و کتاب ختم، اور جنت کے اندر ایک کھڑکی کھولی جائے گی جو جہنم کی طرف کھلے گی، تاکہ یہ جنتی لوگ اللہ کے نافرمانوں کا، جہنمیوں کا حال دیکھ لیں۔ تو جنتی لوگ جب جہنم والوں کو دیکھیں گے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچان کے جنتی لوگ سوال کریں گے، اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچان کے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانے گا، بیٹا باپ کو پہچانے گا، بھائی بھائی کو، بہن بھائی کو، ماں بیٹی کو، بیٹی ماں کو، وغیرہ وغیرہ، ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو پہچان کے ایک سوال کرے گا، فی جناتی یتساءلون عن المجرمین۔ جنتی لوگوں نے سوال کیا، او مجرموں، ما سلککم فی سقر، آگ تمہیں کس جرم میں جلا رہی ہے؟ ایسا کون سا قہر ڈھایا تم نے اپنی جانوں پہ کہ تمہارے سیاہ فام جسم ہو گئے تمہارے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر آگ اس قدر جلائے گی کہ اونٹ کے برابر انگارہ جسم پہ پڑ رہا ہوگا، ستونوں میں، آگ کے ستونوں میں بند کر دیے جائیں گے۔ کھچر کے برابر جو ہے ایک بچھو ہے، جب وہ ڈنک مارے گا تو 40 سال تک اس کی جلن محسوس ہوگی۔ اونٹ کی گردن کے برابر جو ہے موٹے موٹے سانپ ہے، جب وہ ایک بار ڈنک مارے گا تو 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرتا رہے گا، اس کی جلن سے تڑپتا رہے گا۔ تو ایسے حالات جب جنتی لوگ دیکھیں گے جہنمیوں کے، تو سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، آگ تمہیں کس جرم میں جلا رہی ہے؟ تو زنا کیا، جھوٹ بولا، غیبت کی، چغلی کی، بہتان، شراب، سود، ان سب کا ذکر نہیں کریں گے جہنمی لوگ۔ جہنمی لوگ کہیں گے، قالو، کہنے لگے، لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اور کفر کے درمیان جو ایک آڑ ہے وہ نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا۔ اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے وہ دین سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کافر ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ بے نمازی کا حشر فرعون، حامان، نمرود جیسے اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو یہ تو میں چند آپ کو وعیدیں بتا رہا ہوں۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے یہ سنیں۔ سب سے پہلے تو آپ استغفار کرے، توبہ کرے، اے اللہ یہ جو میں نے نماز سے غفلت برتی ہے میں اس پہ توبہ کرتا ہوں۔ کسی اچھے عالم کے بیان سنے، جیسے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب ہے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہے، حضرت مولانا قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان حضرات کو سنیں تاکہ دل نرم ہو جائے اور نماز کی طرف مائل ہو جائے۔ کتابیں پڑھا کرے، قرآن اور حدیث میں دیکھے آپ جو ہے کتابیں، جو آج کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ مارکیٹ میں موجود نہ ہو۔ آپ جو ہے نماز چھوڑنے پہ کتنی وعید ہے وہ آپ کتابیں مارکیٹ سے لے سکتے ہیں۔ قرآن اور حدیث جو ہے آپ سامنے رکھے اور پھر اپنا محاسبہ کرتے رہے کہ میں اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ تو ہو گئی وہ باتیں جو کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کاموں کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنے اوپر جرمانہ لگائیں، نفس پہ جرمانہ لگائیں۔ یعنی کہ
آپ جو ہے یہ جرمانہ رکھے کہ اگر میں ایک نماز قضا کرتا ہوں تو میں اتنا جو ہے جرمانہ ایک نماز کا ادا کروں گا، مثلا 100 روپیہ 200 روپیہ، اور وہ قضا ہوتے ہی نماز فوراً کسی یتیم کو، غریب کو، مسکین کو دے دینا ہے۔ یاد رکھیں اتنا جرمانہ اپنے اوپر رکھنا ہے جو آپ ادا کر سکے، اور اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو ادائیگی میں پریشانی ہو، اور اتنا کم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ نفس کو اس کی پرواہ ہی نہ ہو۔ تو جرمانہ رکھے آپ اپنے اوپر، نماز چھوڑنے پہ جرمانہ رکھے، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر نماز چھوڑنے پہ نفس پہ دوسرا جرمانہ یہ ہے کہ ایک نماز قضا کرنے پہ میں 20 رکعت نفل پڑھوں گا، یا 30 رکعت پڑھوں گا، یا 50 رکعت پڑھوں گا، اپنے نفس کو اپنے تابع کرنے کے لیے۔ ابھی آپ نفس کے تابع ہے، پھر نفس آپ کے تابع ہو جائے گا، تو اس کے لیے جرمانہ رکھے۔ جرمانہ جب تک آپ جرمانہ نہیں رکھیں گے تب تک بھول جائے کہ آپ نمازی بن جائیں، نہیں بن پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وعیدوں کو بھی آپ جو ہے ہوا میں اڑا دیں گے، لو بھئی جب جو ہوگا دیکھا جائے گا، جب میدان حشر آئے گا، جب قبر آئے گی، جب جو ہے جنت اور جہنم کا آئے گا معاملہ، جب دیکھا جائے گا تو اس کو آپ ہلکے میں لے جائیں گے، اس کو کیا کریں گے؟ ہلکے میں لے جائیں گے۔ لیکن جب جرمانہ رکھ دیں گے نا، جرمانہ رکھ دیں گے تو یہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی شان کہ جب بندہ نیک کام کے لیے، نیک کام کے چھوڑنے پہ جرمانہ رکھ دیتا ہے تو نفس کو بندے کے تابع کر دیتا ہے۔ ابھی تو بندہ جو ہے نفس کے تابع ہے، لیکن پھر کیا ہوگا؟ نفس آپ کے تابع ہو جائے گا، پھر نماز نہیں چھوڑیں گے آپ۔ تو اپنے اوپر جرمانہ رکھے، نفس کے اوپر، چاہے نمازوں کا جرمانہ رکھے یا پھر جو ہے کوئی قیمت کا جرمانہ رکھے، کچھ بھی رکھے، لیکن اتنا کم نہ ہو کہ نفس کو اس کی پرواہ ہی نہ ہو، اور نہ اتنا زیادہ ہو کہ پھر وہ آپ ادا کرنے میں آپ کو تکلیف محسوس ہو۔ بس درمیانہ ہو، درمیانہ انداز میں ہو بالکل۔ تو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے اور اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا ہے۔ پتہ نہیں ایسا کون سا گناہ ہوا ہے کہ اللہ نے سجدے کی توفیق سے محروم کر رکھا ہے۔ اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف کہ جو نمازیں آپ نے غفلت کی وجہ سے یا پھر جو ہے سستی کی وجہ سے چھوڑی ہے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو اس کو یاد آتے ہی فوراً پڑھ لینی چاہیے۔ تو اگر بہت ساری نمازیں ہیں تو پھر حکم ہے کہ آپ عمری قضا پڑھیں۔ عمری قضا کا طریقہ جو ہے کتابوں میں موجود ہے۔ عمری قضا کا طریقہ جو ہے سب سے آسان یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے بعد ایک نماز ساتھ لگاتے چلے جائیں۔ جیسے کہ مثلا ظہر کی نماز پڑھی تو 4 رکعت ظہر کی قضا پڑھ لیجئے۔ اس طریقے سے آپ کرتے چلے جائیں، آپ کی نمازیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پوری ہو جائے گی۔ ہاں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ معاف نہیں ہے نمازیں بالکل بھی، ہر حال میں پڑھنی ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر اشارے کا رکوع اور سجدہ، یعنی کہ صرف اشارے کا کر سکتے ہو، بستر پہ کمر کے بل لیٹے ہوئے بالکل سیدھے، ہل ڈل نہیں سکتے، تو صرف اشارے کا، آنکھوں کے اشارے کا رکوع اور سجدہ کر لیں گے، کرنا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی اس حالت میں بھی۔ تو لہٰذا نماز معاف نہیں ہے۔ بس آپ کو کرنا کیا ہے، یا تو آپ جو ہے جس طریقے سے میں نے بتایا اس طریقے سے کر لیجئے، یا کوئی وقت ایسا آپ نکال لیجئے جس میں آپ کئی ساری نمازیں، جیسے کہ ظہر اور فجر سے لے کے ظہر کے وقت درمیان کا جو وقت ہے وہ خالی وقت اگر آپ کے پاس ہو تو اس میں بہت ساری نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک پوری رات ہے، لیکن وہی بات ہے آپ اتنا کر نہیں پائیں گے، تو بہتر اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ہر فرض نماز کے ساتھ ایک فرض نماز جو قضا ہے آپ کی وہ پڑھتے چلے جائیں۔ نیت کا طریقہ یہ ہے کہ میں جو سب سے پہلی میری نماز چھوٹی ہوئی ہے میں اس کو ادا کرتا ہوں، جو ادا کی ہے نا آج والی، اس کے بعد جو نیت باندھے کے قضا کی، وہ اس طریقے سے نیت کرنی ہے۔ میں پہلی سب سے جو میری نماز چھوٹی ہوئی ہے وہ ادا کرتا ہوں، ہر نماز کے ساتھ وہی کرنا ہے آپ کو۔ فجر کے ساتھ فجر، ظہر کے ساتھ ظہر، عصر کے ساتھ عصر، مغرب کے ساتھ مغرب، عشاء کے ساتھ عشاء، اس طریقے سے آپ کی نمازیں پوری ہو جائے گی۔ یہ تمام مسائل میں نے آپ کو مسائل نماز میں سے بتائے ہیں۔ وعیدوں کے تعلق سے اور طریقہ نماز، یعنی کہ نماز کا پابند بننے کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں نے
اسی میں سے بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔